ٹرین میں نماز کیسے پڑھے، چند شرائط کے ساتھ ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہم سفر کر رہے ہیں بریلی شریف سے امروہہ شاہ ولایت درگاہ شریف پر۔ تو اس دوران ہمارے عبدالرشید بھائی ہے مومن کی نماز کتاب کے اندر سے آپ کو اور ہم کو سنائیں گے نماز کے متعلق کچھ ایسی باتیں جو ہم شاید نہ جانتے ہوں۔ تو کیسے نماز پڑھی جاتی ہے ٹرین کے اندر، اور چلتی ٹرین میں نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے متعلق ساری باتیں ہم ہمارے عبدالرشید بھائی سے آج انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنے کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اہم جزئیہ یاد رکھیں کہ نماز کی درستگی کے لیے سواری کا استقرار علی الارض شرط ہے، یعنی سواری کا زمین پر ٹھہرنا شرط ہے۔ اگر سواری زمین پر تو ہے مگر ٹھہری ہوئی نہیں ہے، جیسے چلتی ہوئی ٹرین، یا ٹھہری ہوئی تو ہے مگر زمین پر نہیں پانی پر ہے، جیسے کنارے پر لگی ہوئی کشتی یا ناؤ، تو ان پر بلا عذر نماز صحیح نہیں۔ صرف کنارے سے دور اور بیچ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی یا بحری جہاز، جسے ہم اسٹیمر بھی کہتے ہیں، جہاز پر ہی چلتی ہوئی حالت میں نماز صحیح ہے، ان نمازوں کا اعادہ نہیں۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے، صرف کنارے سے دور اور بیچ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی یا بحری جہاز پر ہی چلتی ہوئی حالت میں نماز صحیح ہے، ان نمازوں کا اعادہ نہیں۔ یہ کافی تفصیلی مسئلہ ہے، اسے ہم پھر کبھی الگ درس میں ذکر کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ بڑی اسٹیمر جو بالکل بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں سمندر میں، تو ان صورتوں میں یعنی اس پوزیشن میں نماز پڑھنے کی بالکل اجازت ہے۔ تو آگے ہم اس کے اوپر مختصر کلام کریں گے۔ مسئلہ: کنارے سے لگی ہوئی کشتی یا بحری جہاز میں جو زمین پر ٹکے نہ ہو۔ کنارے سے لگی ہوئی کشتی یا بحری جہاز میں جو زمین پر ٹکے نہ ہو، یا چلتی ہوئی ٹرین میں فرض، وتر اور سنت فجر پڑھی تو اس کا اعادہ یعنی اس کو لوٹانا، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ مسئلہ: فرض، واجب اور سنت فجر چلتی ہوئی ٹرین میں نہیں ہو سکتی۔ اگر ریل نہ ٹھہرے اور نماز کا وقت نکل جا رہا ہو تو چلتی ٹرین میں پڑھ لے، اور پھر استقرار یعنی ٹرین کے ٹھہرنے پر نماز کا اعادہ یعنی نماز کو دہرائیں۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس اور دیگر سواریوں میں اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بعد میں نماز کا اعادہ کریں یعنی نماز کو دہرائیں۔ مسئلہ: ایک اہم تحقیق اور جزئیہ کی وضاحت قارئین کرام کی خدمت میں۔ مسئلے کی افہام کی نیت صالح سے عرض خدمت ہے کہ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشن یا کسی مقام پر ٹھہری ہوئی ٹرین پر نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ کنارے پر ٹھہری ہوئی کشتی پر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ شبہ اور دماغ میں یہ سوال پیدا ہونے کا امکان ہے کہ جب چلتی ہوئی کشتی پر نماز پڑھنا جائز ہے تو چلتی ہوئی ٹرین پر بھی نماز پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب اسٹیشن پر یا کسی مقام پر ٹھہری ہوئی ٹرین پر نماز پڑھنا جائز ہے تو کنارے پر ٹھہری ہوئی کشتی پر بھی نماز پڑھنا جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین پر نماز پڑھنا اس لیے جائز نہیں کہ ٹرین زمین پر تو ضرور ہے، لیکن چلنے کی رننگ پوزیشن میں کی وجہ سے زمین پر استقرار بالکلیہ نہیں ہے، لہذا نفس استقرار یعنی ٹھہرنا نہیں پایا جاتا، اور نماز کی صحت کے لیے سواری کا استقرار علی الارض یعنی زمین پر ٹھہرے ہونا شرط ہے۔ بخلاف چلتی ہوئی کشتی کی اس سے نیچے اترنا ممکن ہی نہیں۔ اگر بالفرض مان لو کہ چلتی ہوئی کشتی کو روک لیا جائے اور پھر بھی اس کا ٹھہرنا پانی پر ہوگا نہ کہ زمین پر، علاوہ ازیں بیچ سمندر میں کشتی سے اتر کر پانی پر نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں، لہذا کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا دونوں برابر ہیں، یعنی کشتی سے چلنے اور ٹھہرنے ان دونوں صورتوں میں کشتی کا استقرار زمین کے بدلے پانی پر ہے،
لیکن اگر ٹرین روک لی جائے تو وہ زمین پر ہی ٹھہرے گی اور مثل تخت ہو جائے گی اور استقرار کامل طور پر ثابت ہو جائے گا۔ کنارے پر ٹھہری ہوئی کشتی پر نماز پڑھنا اس لیے جائز نہیں کہ کنارے پر لگی یا بندھی ہوئی کشتی اگرچہ زمین سے ملحق یعنی ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استھر نہیں ہوتی، اسٹیبل نہیں رہتی، کیونکہ وہ پانی پر ہی ہوتی ہے اور پانی کی حرکت کی وجہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرکت کرتی ہے اور استقرار یعنی ٹھہرنا اس میں نہیں پایا جاتا۔ پانی زمین سے متصل ہونے کی وجہ سے بھی استقرار حاصل نہیں ہو سکتا اور کشتی سے نیچے اترنا بھی دشوار نہیں، لہٰذا کشتی سے اتر کر زمین پر نماز پڑھنا لازمی ہے۔ مسئلہ: اگر بس یا موٹر کار سے سفر کر رہا ہے اور اس کو روک کر نماز پڑھنے کا اختیار ہے تو روک کر نیچے اتر کر نماز پڑھ لے، اور اگر اسٹیٹ ٹرانسپورٹ یا کسی اور پرائیویٹ بس، بڑی لگژری جو سفر کے لیے بسیں آتی ہے، اگر اس میں سفر کر رہا ہے اور اس کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں تو جہاں بس ٹھہرے وہاں کے بس اسٹیشن پر اتر کر نماز پڑھ لے، اور اگر بس کسی مقام پر ٹھہرنے کے انتظار میں نماز کا وقت نکل جانے کا امکان ہو، یعنی ایسی پوزیشن ہے کہ بس رک ہی نہیں رہی ہے اس پر اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، تو اس حالت میں ہمیں مشورہ دیا گیا تو چلتی ہوئی بس میں ہی نماز پڑھ لے۔ اگر بس میں بھیڑ نہ ہونے کی وجہ سے وسعت ہے اور کھڑے ہو کر ممکن نہیں تو بیٹھ کر رکوع و سجود کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جگہ وہاں پر ایسی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح پڑھیں، اگر جگہ نہیں تو آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے، تو اس طرح نماز پڑھ لیں۔ اور اگر بس میں بھیڑ ہے اور یہ اپنی نشست یعنی اپنی سیٹ سے کھڑا یا ہل نہیں سکتا تو اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھ لے، اور ہر حال میں چلتی ہوئی بس پر پڑھی گئی نماز کا بعد میں اعادہ ضروری یعنی اسے دہرانی ہمیں ضروری ہے۔ مسئلہ: مذکورہ صورت یعنی جس صورت کو ذکر کیا گیا بس کے تعلق سے، نشست پر بیٹھے ہوئے یعنی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھنے کا اتفاق ہو، یعنی کبھی ایسی پوزیشن آ جائے تو یہاں پر اگر وضو ہے تو بہتر ہے، اگر وضو نہیں تو تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس کی کھڑکی اپنے ہاتھوں کو باہر نکال کر بس کی باڈی کی باہر کی سطح یعنی باہر کے جو شیشے ہوتے ہیں وہ باہر کا حصہ، باہر کی باڈی کہی جاتی ہے، باہر کی سطح کی لوہے کی چادر پر ہاتھ پھرا لیں یعنی ضرب لگا لیں، جسے ہم اسپرش کرنا بھی کہتے ہیں۔ بس کے چلنے کی وجہ سے راستے پر گرد و غبار اس پر لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی مٹی اڑ کر اس پر لگتی ہے، اس لیے وہاں پر تیمم کی صورت تیمم کرنا یہاں پر ممکن پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ سوچیں میرے پیارے بھائیوں کہ نماز کے لیے ہمارے لیے یہ مسائل سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ کن کن حالات میں، مجبوری کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کے کچھ شرعی معاملات ایسے بھی ہے کہ جہاں پر بہت ساری رخصتی بھی دی گئی ہے، اور اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں ایسی پوزیشن میں کہ جو نہ کھڑے رہنے کی جگہ ہو نہ آگے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہو، وہاں پر بھی نماز کس طرح پڑھی جائے۔ اگر پانی میسر نہ ہو، اگر وضو کے لیے پانی میسر ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں تو پھر بھی نماز کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں ایک ترغیب دی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چلتی ہوئی ٹرین پر نماز پڑھنے کے تعلق سے جو مسائل بیان کیے گئے اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے، اور یہ مختلف ہی مسئلہ ہے۔ علماء کے نزدیک بعض علماء اجازت دیتے ہیں، بعض علماء منع فرماتے ہیں۔ ان کی نیت یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھنے کے مجبوری کی صورت میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو اسے دوہرا لیا جائے، اور بعض علماء تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، انہوں نے مکمل طور پر اجازت دی ہے اور وہ دہرانے کا بھی حکم نہیں دیتے۔ اس لیے آپ سے عرض ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے ٹھہری ہوئی ٹرین پر ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر مجبوری کی صورت حال میں اگر آپ نے چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھی تو بہتر ہے کہ اعادہ کریں۔ ہمارا کام تھا آپ کو دونوں سائیڈ علماء کی بتانا کہ بعض علماء اجازت دیتے ہیں، بعض منع فرماتے ہیں۔ جو منع فرماتے ہیں ان کا بھی احترام ہم کرتے ہیں، اور جو اجازت دیتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ دونوں ہمارے علماء ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔